بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ بندہ کہ جس نے قربانی کرنی ہے اس پر قربانی واجب ہے جب اس نے قربانی کرنی ہے ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے قربانی تک، اس کے لیے بال اور ناخن نہ کٹوانا واجب، فرض، سنت یا مستحب ہے۔ دوسرے نمبر پر وہ بندہ کہ جس نے قربانی نہیں کرنی اس کے لیے بھی بال اور ناخن نہ کٹوانا فرض، واجب، سنت یا مستحب ہے۔ اور تیسرے نمبر پر وہ بندہ کہ جس نے ذی الحجہ کے چاند کے بعد قربانی سے پہلے قربانی تو کرنی تھی لیکن اس سے پہلے ہی اس نے اپنے بال اور ناخن وغیرہ کاٹ لیے، اس کی قربانی کے اندر کیا خرابی لازم آئے گی؟ اور وہ بندہ کہ جس نے قربانی کرنی ہے ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد قربانی سے پہلے، اگر اس کے سر سے جوئیں نکلتی ہیں ان کو مار سکتا ہے یا مار نہیں سکتا ہے؟ وہ بندہ کہ جس نے قربانی کرنی ہے وہ یکم ذی الحجہ سے لے کر عید کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے ناخن اور بال کاٹے گا یا قربانی کرنے کے بعد اپنے ناخن اور بال کاٹے گا؟ اس کے بارے میں شرعی طور پر حکم اور ضابطہ کیا ہے؟ وہ شخص کہ جس نے قربانی کرنی ہے وہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد قربانی کرنے تک اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ ناخن اور بال نہ کاٹنا یہ اس کے لیے مستحب عمل ہے، فرض، واجب، سنت نہیں ہے۔ اور وہ بندہ کہ جس نے قربانی نہیں کرنی وہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد عید کی نماز پڑھنے تک، جیسے ہی اس نے عید کی نماز پڑھ لی اس کے بعد اپنے ناخن اور اپنے بال کٹوا سکتا ہے۔ جو بندہ ان دنوں کے اندر اپنے ناخن اور بال نہیں کاٹے گا اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ اس کو قربانی کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور دوسرے نمبر پر یہ ناخن اور بال کیوں نہیں کاٹے جاتے؟ اس لیے تاکہ حجاج کے ساتھ مشابہت ہو جائے۔ اگرچہ ہم نے حج نہیں کیا لیکن حاجیوں کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے ہم کو حکم دیا گیا کہ تم بھی اپنے بال اور ناخن وغیرہ کو نہ کاٹو۔ اب وہ شخص کے جس نے قربانی کرنی ہے اس نے ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد قربانی سے پہلے اگر اپنے بال اور ناخن کاٹ لیے، اب وہ بندہ شرعی طور پر گناہگار نہیں ہوگا، اس کی قربانی کے اندر کچھ بھی خرابی لازم نہیں آئے گی۔ قربانی کا جو ثواب ہے وہ اس کو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ پورے کا پورا ہی عطا فرمائے گا۔ ہاں اگر ناخن نہیں کاٹتا تو پھر اللہ تعالی حجاج کی مناسبت کی وجہ سے اللہ تعالی اس کے ثواب میں اور زیادہ زیادتی کر دے گا۔ اگر کوئی شخص ان ایام کے اندر جوؤں کو مار لیتا ہے تو اس کو کسی طرح کا کوئی بھی گناہ نہیں ملے گا، اس کی قربانی کے اندر کسی طرح کی کوئی بھی خرابی لازم نہیں آئے گی، کیونکہ بہار شریعت کی جلد نمبر 3 حصہ نمبر 15 صفحہ نمبر 330 میں حدیث نمبر 12 اور 13 اس کے اندر اس طرح ذکر کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے یوم اضحیٰ کا حکم دیا گیا، اس دن کو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے عید بنایا۔ ایک شخص نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بتائیے اگر میرے پاس منیحہ کے سوا کوئی جانور نہ ہو تو کیا اسی کی قربانی کر دوں؟ یعنی منیحہ اس جانور کو کہتے ہیں جو انسان کی اپنی ملکیت میں نہیں ہوتا، کسی سے ادھار لیا ہوتا ہے۔ عرض کرنے لگا میرے پاس ایک جانور ایسا ہے جو میں نے کسی سے ادھار لیا ہے، کیا اسی کی ہی میں قربانی کر دوں؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نہیں، کیونکہ تم تو اس کے مالک ہی نہیں ہو۔ ہاں تمہارے پاس کوئی مالی وسعت نہیں ہے، تمہارے پاس جانور نہیں ہے، ہاں تم عید کے دن اپنے بال ناخن ترشواؤ، مونچھیں ترشواؤ اور زیر ناب بالوں کو مونڈو، اسی میں تمہاری قربانی خدا کے نزدیک پوری ہو جائے گی۔ یعنی جس کو قربانی کی توفیق نہ ہو اسے ان چیزوں کے کرنے سے قربانی کا ثواب مل جاتا ہے۔ اس حدیث پاک کی روشنی سے یہ پتہ چلا کہ جو بندہ قربانی نہ بھی کرنا چاہے وہ اگر ناخن اور بال نہیں کاٹتا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی قربانی کا ثواب عطا فرمائے گا۔ دوسری حدیث پاک صحیح مسلم اور ترمذی شریف اور ابن ماجہ نسائی شریف میں ہے کہ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا راوی ہے جس نے ذی الحجہ کا چاند دیکھ لیا اور اس کا ارادہ قربانی کرنے کا ہے تو جب تک قربانی نہ کر لے بال اور ناخن سے نہ لے، یعنی نہ ترشوائے۔ یعنی جس نے قربانی کرنی ہے اس کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ اپنے بال اور ناخن جو ہے چاند نظر آنے سے قربانی تک نہ کاٹے۔ یہ نہیں کہ عید کی نماز پڑھنے کے بعد کاٹ لے، نہیں،
جب تک جانور کو ذبح نہیں کرتا اتنی دیر تک وہ بال اور ناخن نہ کاٹے، چاہے وہ عید کا پہلا دن ہو یا دوسرا ہو یا تیسرا ہو۔ جس دن بھی وہ جانور کو ذبح کرے گا اسی دن ہی وہ اپنے ناخن اور بال کٹوائے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں صحیح طور پر اپنے دین کی کامل سمجھ عطا فرمائے۔